ہے دنیا والے لوگوں، میدان محشر میں کچھ انسان ایسے بھی حاضر کیے جانے والے ہیں، کچھ انسان ایسے بھی لائے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے نبی امت محمدیہ سے کہہ دیا جائے، دنیا والے لوگوں سے کہہ دیا جائے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر نہ کر دوں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو قیامت کے دن اپنے نیکیوں کے معاملے میں، اپنے عمل کے معاملے میں گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، جو قیامت کے دن میدان محشر میں جب ترازو قائم کی جائے گی، جب اللہ رب العالمین انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، اس وقت ایک انسان ایسا بھی ہوگا جو اپنے اعمال کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لائے گا، قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس کے پاس نماز بھی ہوگی، جس کے پاس روزے بھی ہوں گے، جن کے پاس زکوٰۃ بھی ہوں گے، جن کے پاس حج جیسی عبادت بھی ہوگی۔ قیامت کے دن ایک ایسے مفلس انسان کو لایا جائے گا، قلاش انسان کو لایا جائے گا جس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس انسان نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی بھی کی ہوگی، صوم و صلات کی پابندی بھی کی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد شتم ھذا، لیکن اس انسان کے اندر ایک کمی یہ ہوگی، اس انسان کے اندر ایک کوتاہی یہ ہوگی کہ وہ انسان دوسروں کو اپنی زبانوں سے تکلیف پہنچاتا ہوگا، دوسروں کو اپنے زبانوں سے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ایسے انسان کو رب کائنات کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، رب کائنات فیصلہ کرنے والا ہوگا، ایسے انسان کی ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا، رب کائنات سے کہے گا اے میری پروردگار عالم آج تو انصاف کا دن ہے، اے میری پروردگار عالم آج تو بدلہ دلانے کا دن ہے، اے میرے پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی زبان سے مجھے تکلیف پہنچایا تھا، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی زبان سے مجھے پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا، میرا دل دکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ انسان اس مقدمے کو دائر کر دے گا، جب رب کائنات کے سامنے اس مقدمے کو پیش کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے میری فرشتوں، اے میری فرشتوں ان دونوں انسان کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے، ان دونوں انسانوں کے درمیان میں عدل کر دیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہونے والا ہے، وہ میدان محشر ایسا قائم ہونے والا ہے جس دن ایک انسان کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، انسانوں کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، جو انسان جنتی ہوگا اس کے داہنے ہاتھ کے اندر اس کے نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے میری فرشتوں یہ جنتی انسان ہے، اسے جنت کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، جو لوگ دنیا کے اندر رب کائنات سے ڈرا کرتے تھے اور نیکی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ایک ایسے انسان کو جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جماعت کے ساتھ گروہ در گروہ جنت کے حوالے کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لگاتار 2 جمعے سے قیامت کی ہولناکی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ پہلے جمعے کے اندر قیامت کی ہولناکی، اس کے بعد والے جمعے کے اندر میدان محشر میں جو لوگ جمع کیے جائیں گے، اس دن ایک انسان کی حالت
اور ایک انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک انسان کے عملوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی لوگوں کے ساتھ کس طرح کی مہمان نوازی کی جائے گی اور جہنمی لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے گزشتہ جمعے کی ایک کڑی کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میدان محشر کے اندر حساب و کتاب والے دن کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی کی ہوگی، قیام اللیل کیا ہوگا، لیکن ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا اور انسانوں کو خبردار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت محمدیہ کو یہ کہلوایا کہ اے دنیا والے لوگوں، قیامت کے دن کچھ انسان ایسے بھی آنے والے ہیں، میدان محشر میں کچھ انسان ایسے بھی حاضر کیے جانے والے ہیں جس دن ایک انسان نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی بھی کی ہوگی لیکن اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، میدان محشر میں کچھ انسان ایسے بھی حاضر کیے جانے والے ہیں، کچھ انسان ایسے بھی لائے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے نبی امت محمدیہ سے کہہ دیا جائے، دنیا والے لوگوں سے کہہ دیا جائے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر نہ کر دوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو قیامت کے دن اپنے نیکیوں کے معاملے میں، اپنے عمل کے معاملے میں گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، جو قیامت کے دن میدان محشر میں جب ترازو قائم کی جائے گی، جب اللہ رب العالمین انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، اس وقت ایک انسان ایسا بھی ہوگا جو اپنے اعمال کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اے لوگوں یہ ایسا انسان ہوگا جس نے دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی بھی کی ہوگی، یہ انسان ایسا ہوگا جس نے نیکیوں میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، وہ انسان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ کے یہاں ہمیں بہترین بدلہ ملنے والا ہے، رب کائنات کے یہاں ہمیں اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ انسان ہوگا جو یہ تصور کر رہا ہوگا، دنیا کے اندر یہ گمان کر رہا ہوگا کہ اللہ کے یہاں ہمیں بہترین بدلہ ملنے والا ہے، اللہ کے یہاں ہمیں بہترین اجر ملنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں اور اپنے اصحاب سے یہ ذکر کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں کی جماعت بتاؤ
میرے دنیا کے اندر مفلس کون لوگ ہیں؟ اے میری صحابیوں کی جماعت بتاؤ قلاش کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے اوپر صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ انسان ہے جس کے پاس دنیا کے اندر درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کے اندر مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میری صحابیوں کی جماعت سنو، قلاش وہ انسان ہے، فقیر وہ انسان ہے، وہ انسان اس دنیا کے اندر فقیر ہے اور آخرت کے اندر بھی فقیر ہے، مفلس ہے، قلاش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان المفلس ما یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لائے گا، قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس کے پاس نماز بھی ہوگی، جس کے پاس روزے بھی ہوں گے، جن کے پاس زکوٰۃ بھی ہوں گے، جن کے پاس حج جیسی عبادت بھی ہوگی۔ قیامت کے دن ایک ایسے مفلس انسان کو لایا جائے گا، قلاش انسان کو لایا جائے گا جس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس انسان نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی بھی کی ہوگی، صوم و صلات کی پابندی بھی کی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قد شتم ھذا، لیکن اس انسان کے اندر ایک کمی یہ ہوگی، اس انسان کے اندر ایک کوتاہی یہ ہوگی کہ وہ انسان دوسروں کو اپنی زبانوں سے تکلیف پہنچاتا ہوگا، دوسروں کو اپنے زبانوں سے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب ایسے انسان کو رب کائنات کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، رب کائنات فیصلہ کرنے والا ہوگا، ایسے انسان کی ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا، رب کائنات سے کہے گا، اے میری پروردگار عالم، آج تو انصاف کا دن ہے، اے میری پروردگار عالم، آج تو بدلہ دلانے کا دن ہے، اے میرے پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی زبان سے مجھے تکلیف پہنچایا تھا، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی زبان سے مجھے پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا، میرا دل دکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ انسان اس مقدمے کو دائر کر دے گا، جب رب کائنات کے سامنے اس مقدمے کو پیش کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، ان دونوں انسان کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے، ان دونوں انسانوں کے درمیان میں عدل کر دیا جائے۔ انصاف یہ ہوگا کہ اس نیکوکار انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے گا، اس نیکوکار انسان کے نامہ اعمال سے ان کی جو ہے نیک عملوں کو اٹھایا جائے گا اور اس مظلوم انسان کو دے دیا جائے گا جس انسان کو اس انسان نے دنیا کے اندر تکلیف پہنچایا تھا، پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا۔ تو وہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے۔ وہ قیامت کا دن ایک انسان نے جو اس دنیا کے اندر بویا ہے اسی فصل کو کاٹنے والا ہے۔ وہ قیامت کا دن عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان دونوں انسانوں کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا، ایک نیکوکار انسان کی نیکیوں کو اٹھایا جائے گا اور اس انسان کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا جس انسان کو اس نے دنیا کے اندر ستایا تھا، جس آدمی کو اس انسان نے اس دنیا کے اندر تکلیفوں میں مبتلا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ وہ انسان ایسا ہوگا، وہ آدمی ایسا ہوگا جس نے دنیا کے اندر دوسروں کے مال کو کھایا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوگا۔ ایسا انسان ہوگا وہ نیکوکار انسان جس کے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار ہوں گے، جن کے نام اعمال میں نیکیوں کی ایک بڑی جو ہے لمبی لسٹ موجود ہوگی، لیکن اس نے دنیا کے اندر غلطی یہ کیا ہوگا کہ اس نے دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے کھایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ مقدمہ دائر کرے گا
اے میرے پروردگار عالم یہ نیکوکار انسان ہے, یہ صوم و صلات کا پابند انسان ہے, یہ دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی بھی کیا کرتا تھا. اے میرے پروردگار عالم اس انسان کو روک لیا جائے, کیونکہ دنیا کے اندر اس آدمی نے میرے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا, میری دولتوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا, میری پراپرٹی کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, اے میری فرشتوں ان دونوں انسانوں کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے, ان دونوں انسانوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے, اور فیصلہ یہ ہوگا کہ اس نیکوکار انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے گا, اس نیکوکار انسان کے نامہ اعمال سے ان کی نیکیوں کو لیا جائے گا, اور اس مظلوم انسان کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ انصاف کا دن ہے. آج ہم دنیا کے اندر اپنی زبانوں سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں, آج ہم دنیا کے اندر دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ بھی کرتے ہیں, دوسروں کی مال کو باطل طریقے سے بھی کھاتے ہیں. ہم تو اس دنیا کے اندر نیکیاں بھی نہیں کرتے, نیکی میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتے, لیکن یہ سارے کے سارے اعمال آج ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے گناہ, یہ سارے کے سارے کرائم آج ہم اپنی زبان سے آج ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں. او لوگوں اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن اللہ رب العالمین انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا. رب کائنات ایسے انسان کو حاضر کرے گا اور اس انسان کو بھی بلایا جائے گا جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, جس کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے, جس کے خون کو بہایا گیا اس دنیا کے اندر, جن کو گالیاں دی گئی اس دنیا کے اندر. گالیوں سے ایک انسان کو تکلیف پہنچا, اپنی زبان سے ایک انسان نے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچایا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ یہ کرے گا, میدان محشر میں فیصلہ یہ کرے گا کہ اس نیکوکار انسان کے نیکیوں کو اٹھایا جائے گا, ان کے نیکیوں کو لیا جائے گا, ان کے نیک عمل کو اٹھایا جائے گا, اور اس مظلوم انسان کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ایک انسان ایسا ہوگا جس کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی, جس انسان کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی, لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر ایک انسان کی زبان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, کوئی انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ انسان اس وقت تک نہیں رکتا ہے جب تک کہ اس کی جسم سے روح نہیں نکل جاتی ہے. زندگی بھر ایک انسان اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اگر ایک انسان کو حرام کھانے کی لت لگ جاتی ہے, زندگی بھر ایک انسان حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی, اس انسان کے نامہ اعمال سے ان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی, لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور ان سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کر رہے ہیں. آج ہم نے کتنے ایسے انسانوں کے مال کو, ان کی جو دولتوں کو, ان کے روپیوں کو, ان کے پیسوں کو غصب کر کے بیٹھے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ قیامت کا دن ہوگا, یہ انصاف کا دن ہوگا. ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے اور انصاف کا مطالبہ کریں گے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درمیان میں انصاف کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی, اور انت میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کے گناہ کو اس نیکوکار انسان کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جائے گا, اور آخر میں فیصلہ یہ ہوگا وہ انسان جس نے صوم و صلات کی پابندی کی تھی, وہ انسان جس نے دنیا کے اندر تہجد گزاری میں اپنی زندگی کو گزارا تھا, اس دنیا کے اندر احسان کیا تھا دوسروں کے اوپر, لیکن ان کی جو ہے غلط رویوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور گناہ ان کے نام اعمال کے اندر لاد دیا جائے گا, اور ایسے انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. ایسے آدمیوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے حوالے
کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا ہے، اے لوگوں قیامت کے دن ایک انسان ایسا بھی ہونے والا ہے جو اپنے اعمال کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، اپنے عمل کے اعتبار سے اعمال کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ اگر کسی بھی انسان نے کسی بھی آدمی کو اس دنیا کے اندر ستایا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے، تکلیفوں سے دوچار کیا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، میدان محشر میں دونوں انسانوں کو جمع کرے گا اور دونوں کے درمیان میں انصاف کرے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر کرے گا اسی کا بدلہ قیامت کے دن اور میدان محشر میں دیا جائے گا۔ اسی چیز کو سمجھتے ہیں جب ایک انسان کے درمیان عدل و انصاف کر دیا جائے گا، ایک انسان کی نیکیوں کو ایسے آدمیوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ انسان جنتی ہے، یہ انسان جہنمی ہے، اس کے بعد ایک آدمی کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا اور جو جنتی ہے اسے جنت کے حوالے کیا جائے گا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح ایک انسان کو جنت کے حوالے کیا جائے گا اور کس طرح ایک انسان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نیکوکار انسان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہونے والا ہے، وہ میدان محشر ایسا قائم ہونے والا ہے جس دن ایک انسان کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، انسانوں کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جو انسان جنتی ہوگا اس کے داہنے ہاتھ کے اندر اس کے نام اعمال کو دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے میری فرشتوں یہ جنتی انسان ہے، اسے جنت کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، جو لوگ دنیا کے اندر رب کائنات سے ڈرا کرتے تھے اور نیکی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ایک ایسے انسان کو جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جماعت کے ساتھ گروہ در گروہ جنت کے حوالے کیا جائے گا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈرا، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کو فالو کیا، قرآن کے پیغام کے اوپر عمل کیا، حدیث مبارکہ کے اصولوں کو اور اس کے قوانین کو فالو کیا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ ان متقیوں کو، ان پرہیزگاروں کو، ان جنتی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کے حوالے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ جب ایسے انسان کو جنت کے سامنے لے جایا جائے گا، جنت کے گیٹ اور جنت کے دروازے کے اوپر لے جا کر کے چلے جائیں گے فرشتے، فوراً اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جنتی لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو، جن فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کے اوپر مقرر کر کے رکھا ہے، جن فرشتوں کو جنت کے دروازے کے اوپر مقرر کر کے رکھا ہے، ایسے جنتی لوگوں کو سلام پیش کریں گے، سلام علیکم طب
طبتم فادخلوها خالدین۔ اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اے جنتی لوگو، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تم سلامتی کے ساتھ اس اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی بہشت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، اب تمہیں دوبارہ اس جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اب تمہیں دوبارہ اس جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض۔ جب ایسے لوگوں کو جنت کے حوالے کر دیا جائے گا اور جب فرشتے ایسے لوگوں کو سلام پیش کریں گے، سلام عرض کریں گے، یہ انسان اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہوئے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، وہ انسان، وہ جنتی انسان، وہ نیکوکار انسان، وہ مومن آدمی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے دنیا کے اندر ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اے لوگوں نیک عمل کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اے لوگوں اللہ کے اصولوں کو فالو کرو، ہم تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھے ہیں، ہم تمہارے لیے بہشت کو تیار کر کے رکھے ہیں۔ آج اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا، اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج دنیا کے اندر ہم قرآن آیت کریمہ کو سنا کرتے ہیں، جنت کے حوالے سے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، جنت کے جو ہے نعمتوں کے بارے میں ہم اور آپ سنا کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے دروازے سے جب ایک انسان جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، وہ انسان یہ اقرار کرے گا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا، آج ہمیں وہ جنت مل گیا، وہ نعمتوں بھری جنت ہمیں مل گئی، وہ نعمتوں بھری بہشت ہمیں مل گئی جس کا وعدہ ہم سے دنیا کے اندر کیا گیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایمان لایا اور عمل صالح کیا اس دنیا کے اندر، جنات الفردوس نزلا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس کو تیار کر کے رکھا ہے، فردوس کے باغات کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب جنتی لوگوں کو جنت کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ لوگ، جنتی لوگ، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ تھا، آج اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جنتی لوگوں کے بارے میں صرف اتنے ہی جانتے ہیں، پھر اس کا جنت کے اندر کس طرح استقبال ہونے والا ہے، جنت کے اندر کس طرح کی غذائیں ملنے والی ہے، انشاءاللہ دوسرے موضوع کے اندر واضح کیا جائے گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اب جہنمی لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، جب ایک انسان کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، ان کے جو ہے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، بشمال ہی کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کے نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا، اس نے جو کچا چیٹا اس دنیا کے اندر کیا ہے، جو برائیاں اس نے اس دنیا کے اندر کی ہے، جو گناہیں اس دنیا کے اندر کی ہے، ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس انسان کے بائیں ہاتھ کے اندر ان کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، اس جہنمی انسان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے، اس جہنمی انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب ایک انسان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا، جب ایک انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم کے دروازے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، پہلے نمبر پر وہ انسان جہنم
جہنم کے اندر داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ایسے انسان کو جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا اور پیچھے سے اسے دھکا دے دیا جائے گا اور جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ جب وہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، جب ایک انسان کافر انسان کے نام اعمال کا حساب ہو جائے گا اور جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ انسان جہنمی ہے، جب جہنم ایسے انسان کو دیکھیں گے، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو اپنے اندر سے جہنم ایک عجیب و غریب آواز کو نکالے گا، اور اس آواز کے سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوگا کہ جہنم مارے غصہ کے غیظ و غضب کے ابھی کچھ دیر میں پھٹ جائے گی، ایسا محسوس ہوگا۔ جہنمیوں کو دیکھنے کے بعد جب اسی چیز کو جہنمی دیکھیں گے، اسی وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، اس وقت ایک انسان کافی افسوس ملے گا اور وہ انسان یہ کہے گا انا انصرناکم عذابا قریبا، جب انسان اپنے عذاب کو قریب دیکھ لے گا اس وقت ایک انسان کہے گا کاش میں دنیا کے اندر مٹی ہوتا، کاش مجھے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر پتھر بنا کر کے پیدا کرتا، مٹی بنا کر کے پیدا کرتا تاکہ میں اس عذاب کے حوالے نہ کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، جہنم جب ایسے لوگوں کو دیکھے گی، جہنم کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ مارے غضب کے، مارے غصہ کے وہ جہنم پھٹ جائے گی، اور جب ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم کا داروغہ جہنم کے اندر جس فرشتے کو مقرر کیا ہے، جہنم کا داروغہ ایسے لوگوں سے سوال کرے گا اے بدبخت انسان، اے ظالم انسان، اے بدنصیب انسان، کیا تمہیں دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے درمیان میں کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب اندازہ لگائے جنتی لوگ داخل ہو رہے ہیں تو سلام پیش کیا جا رہا ہے، سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہے، لیکن جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا، ایسے انسان کو ظالم پکارا جائے گا، ایسے انسان کو بدنصیب اور بدبخت پکارا جائے گا کہ کیا تمہارے طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے طرف کوئی اللہ کے عذاب سے باور کرانے والا نہیں آیا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان خود اپنی زبان سے اقرار کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ انسان کہے گا، وہ انسان فرشتوں سے کہے گا، وہ انسان جہنم کے داروغہ سے کہے گا ہاں ہمارے طرف ڈرانے والے انسان بھی آئے تھے، ہمارے طرف ڈرانے والے نبی بھی آئے تھے، ہمارے طرف ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ایسے نبیوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر طائرانہ نظر دوڑائے، سماج اور معاشرے کے اندر جب طائرانہ نظر دوڑائیں گے آپ کو پتا چلے گا کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے۔ اگر 10 آدمی نماز پڑھتا ہے تو 15 آدمی ایسے ہیں جو اس نمازی انسان کا مذاق اڑاتا ہے، جو اس نمازی انسان کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کے اصولوں کا مذاق اڑاتا ہے، احادیث کے اصولوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ اگر نماز ہی پڑھتے رہ جائیں تم اپنی زندگی کے اندر ترقی کہاں سے کر پائیں گے؟ ان لوگوں سے سوال ہے آپ نے بے نمازی میں اپنی زندگی کو گزاری، آپ نے رب کائنات کی عبادت سے روگردانی کی ہے، آپ نے دنیا کے اندر کون سا تیر مار لیا ہے؟ وہ انسان بھی رات کے اندر سوتا ہے، آپ بھی رات کے اندر سوتے ہیں، لیکن جتنا سکون کے ساتھ ایک نمازی انسان سوتا ہے آپ 7 جنم میں اتنی سکون کے ساتھ نہیں سو سکتے ہیں جتنا نمازی انسان سکون کے ساتھ رات میں آرام کرتا ہے۔ ایک وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے دور ہے، وہ انسان جو لوٹ اور گھسوٹ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس طرح کی سکون کبھی دنیا کے اندر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا ایسے بدبخت انسان سماج اور معاشرے کے اندر ہوں گے، ایسے
जालिम इंसान और ऐसे दो कोड़ी के इंसान समाज और मुआशरे के अंदर होंगे जो कुरान के उसूलों का मजाक उड़ाएंगे, जो हदीस के उसूलों का मजाक उड़ाएंगे, मोमिनों का मजाक उड़ाएंगे, ईमान वाले लोगों का मजाक उड़ाएंगे, नमाज पढ़ने वाले लोगों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐसे इंसान से जब सवाल किया जाएगा तो वो इंसान कहेगा कालू बला कद जाना नज़ीर, हाँ हमारे तरफ डराने वाले तो आए थे लेकिन हमने दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया था, लेकिन हमने दुनिया के अंदर उस चीज का मजाक उड़ाया था, उसके ऊपर अमल करने से इनकार कर दिया था। मेरे अजीज साथियों, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत करीमा के अंदर एक दूसरी चीज की तरफ इशारा किया। कालू बला कद जाना नज़ीर फकज़्ज़बना व कुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन तुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। जब एक इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा, जब एक आदमी जहन्नम के अंदर चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को उस इंसान के करीब कर देगा, ऐसे जन्नती इंसान के जहन्नमी लोगों को करीब कर देगा जो आज दुनिया के अंदर ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है ये जहन्नमी लोग जो आज जहन्नम के अंदर दाखिल किया गया है, जिसे जहन्नम के हवाले कर दिया गया है, ये इंसान दुनिया के अंदर ईमान वाले लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, ऐसे लोगों के ऊपर हंसा करते थे, ऐसे लोगों के बारे में मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जब जहन्नमी लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा तो उस इंसान को जन्नती लोगों के करीब कर दिया जाएगा और ऐसे जन्नती लोग उस जहन्नमी इंसान का मजाक उड़ाएंगे। फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यज़हकून, जिस तरह एक मुजरिम, जिस तरह जालिम, जिस तरह बदबख्त इंसान ईमान वाले लोगों का मजाक दुनिया के अंदर उड़ाया करते थे, जब मोमिन इंसान जन्नत के अंदर चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला होगा और वो जन्नती इंसान उस जहन्नमी इंसान का मजाक उड़ाएंगे। तो वही इंसान है इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यज़हकून। काफिरों से कहा जाएगा तू वही इंसान है जो दुनिया के अंदर मेरा मजाक उड़ाया करता था, तू तो चंद दिनों की जिंदगी को हासिल करने के लिए, दुनिया के अंदर चंद दिनों की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अल्लाह के उसूलों को छोड़ा था, दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए तूने हलाल हराम में तमीज नहीं किया था, दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए, ऐशो इशरत वाली जिंदगी बनाने के लिए कुरान के उसूलों को पसे पुश्त डाला था, रब्बे कायनात और उसके आखिरी नबी के उसूलों को पसे पुश्त डाला था। आज हमेशा वाली जिंदगी है, आज के बाद मौत नहीं आने वाली है। वो जन्नती लोग काफिरों से कहेंगे ये हमेशा वाली जिंदगी है, तू हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहूंगा। जिस तरह तू दुनिया के अंदर मेरा मजाक उड़ाता था, जिस तरह तू दुनिया के अंदर मेरे ऊपर हंसी उड़ाया करते थे, आज मैं जन्नत के अंदर तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ जिस तरह तू दुनिया के अंदर मेरे ऊपर हंसा करता था। मेरे अजीज साथियों, ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, हमेशा की वाली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। आज हम दुनिया के रसूख को हासिल करने के लिए, दुनिया के अंदर खुशगवार जिंदगी को हासिल करने के लिए खुदारा रब्बे कायनात के उसूलों को न तोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन को न तोड़े, आखिरी नबी के उसूलों को पसे पुश्त न डाले, वरना कयामत का दिन होगा, कयामत का वो दिन होगा, मैदान महशर का वो दिन होगा जिस दिन हमें कभी अफसोस मलना पड़ेगा, जिस दिन हमारा ठिकाना जहन्नम होने वाला होगा। हम और आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन एक न सुनी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ऐसे इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा, ऐसे आदमियों से सवाल करेगा, ऐ जहन्नमी इंसान, क्या अगर आज तुझे मोहलत दे दी जाए कि तू दुनिया के बराबर सोना लेकर के आ जा, मैं तुझे जहन्नम से बाहर निकाल दूंगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। वो जहन्नमी इंसान कहेगा कि हाँ मुझे मोहलत दी जाए, मैं दुनिया के बराबर सोना लेकर के आऊंगा, मैं दुनिया के बराबर सोना लेकर के आता हूं ताकि मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तू चुप हो जा, अपनी जबान को बंद कर ले, दुनिया के अंदर मैंने तुमसे इससे कहीं ज्यादा छोटी चीज का मुतालबा किया था, दुनिया के अंदर मैंने तुझसे इससे कहीं ज्यादा छोटी चीज का मुतालबा किया था, लेकिन तुमने उस चीज को पूरा नहीं किया,
دیا تھا. آج جس نماز کو ہم اور آپ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, جس زکات کو آج ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے ہیں, جس صوم و صلات کی پابندی کو آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے ہیں, قیامت کے دن ایک انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پورا نہیں کیا ہے, اس سے بڑا چیز اگر ہمیں جو ہے دے دیا جائے تو میں وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اب کوئی انسان اس دنیا کے برابر سونا لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لا سکتا ہے, اور وہ انسان نہ لا سکے گا نہ ایسے انسان کو جہنم سے باہر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو فٹکار لگائے گا, ایسے لوگوں کو فٹکار لگائے گا کہ تو چپ ہو جا, خاموش ہو جا, دنیا کے اندر تم سے اس سے کہیں زیادہ چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تم نے اس چیز کو بھی پورا نہیں کیا تھا. جہنم کے اندر جب ایک انسان چلا جائے گا, وہ انسان عذاب کی سختی کو جب برداشت نہیں کر پائے گا, عذاب کی اس ہولناکی کو جب برداشت نہیں کر پائے گا, اللہ سے مطالبہ کرے گا, فرشتوں سے مطالبہ کرے گا, فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں اللہ رب العالمین سے کہو کہ ہمارے عذاب میں ہلکا کر دے, ہمارے عذاب میں ایک دن کے لیے ہلکا کر دے, ایک دن کے لیے نرمی برت دے. وہ جہنم کا داروغہ ایسے لوگوں کو جواب دے گا, وہ مالک وہ جہنم کا داروغہ ایسے لوگوں کو جواب ہو جا, خاموش ہو جا, اللہ رب العالمین سے بات مت کر. تو نے دنیا کے اندر جس طرح ان لوگوں کو ٹھکرایا تھا جو تمہیں عذاب جہنم سے ڈرایا کرتے تھے, جس طرح تو نے آیت کریمہ کو سننے سے انکار کیا تھا, جس طرح تو نے حدیث کے اصولوں کو سننے سے انکار کیا تھا, آج بھی تمہاری بات نہیں سنی جائے گی, آج بھی تمہاری بات نہیں سنی جائے گی, اور تمہارے عذاب میں ہلکا پن, تمہارے عذاب میں نرمی نہیں لائی جائے گی, اور عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا, اور اس کی حرارت کو اور جہنم کی آگ کی تپش کو بڑھا دیا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ قیامت کے دن میدان محشر میں فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. جنت کے اندر جنتی لوگ جائیں گے اور جہنم کے اندر جہنمی لوگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد جنت کے اندر وہ کون کون سے خوشگوار زندگی ہے, کس طرح کے ادوار میں ایک انسان کو رکھا جائے گا, کس طرح کی محلیں ایک انسان کو جنت کے اندر ملنے والی ہے, وہی جہنمی انسان کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, کس طرح کے دردناک عذاب کے حوالے کیا جائے گا, کس طرح کے سختی اور سختی بھرے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اگر موقع ملا تو ان دو موضوعات کے اوپر ضرور میں تفصیلی گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم قیامت اور میدان محشر کے تعلق سے اور اس دن کی ہولناکی کے تعلق سے جتنی بھی باتیں پیش کی گئی ہے 3 جمعے کے اندر, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق